الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس جمعے میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ انفطار کا ترجمہ سمجھیں گے۔ سورۃ انفطار یہ بلکہ ان کے بارے میں ایک حدیث میں سنا دوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأى العین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو، جس کا دل کرے کہ وہ قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ صورتیں پڑھے۔ سورۃ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کا اس کی جو ہولناکی ہے، اس کے جو مناظر، جو واقعات پیش آنے ہیں، ان سے ڈرایا ہے۔ اور جو شخص بھی حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھے گا تو وہ گویا اسی طرح ہی محسوس کرے گا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صورت میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے آج کی اس گفتگو کے لیے کہ اس کے اندر ایک مضمون بہت ہی شاندار پیرائے میں اللہ نے بیان کیا، اور اس کی آج کے دور میں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ دیکھو، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کیا کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق۔ اللہ نے مختلف لوگ بنائے، مختلف صلاحیتیں دی ہیں، فہم جو ہے یہ اس میں اختلاف ہے، تو لوگوں سے بات کرتے وقت دھیان رکھا کرو جو ان کی ذہنی سطح ہو، جتنا ان کا فہم ہو، اسی حساب سے ان سے بات کیا کرو۔ دین کی دعوت دینی ہے تو طریقے سے دو۔ اسی طرح ابلیس بھی جب وہ اپنی دعوت دیتا ہے تو وہ بس ایک ہی نہیں ہے، ایک ہی انداز سے سب کو، وہ بھی لوگوں کو دیکھ بھال کہ کس کو کس طرح پھنسانا ہے، کس کو کون سے جال میں لے کر آنا ہے، یہ کس طرح میری بات مانے گا، تو وہ بھی دیکھ کر حساب کے ساتھ چلتا ہے۔ آخرت یہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس کے رسول نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، امتحان آزمائش کے لیے اللہ نے یہ بس معاملہ رکھا ہے، وگرنہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔
لیکن ابلیس نے انسان کو یہ پٹی پڑھائی کہ نہیں، آخرت کوئی نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی، اسے اصل حقیقت سمجھو۔ بعض لوگوں سے اس نے چٹا انکار کروایا، بعض لوگوں سے اس نے انکار کروایا اقرار کے پردے میں۔ مانتے ہیں جی بالکل قیامت تو ہونی ہے، بالکل آخرت تو آئے گی، وہی جانا ہے ہم نے، یہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ مان لینے کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ریٹریٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ بڑا لطیف انکار ہے، شیطان کس طرح اپنے اس پھندے میں لے کر آتا ہے یہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ یہ اس کا اصل مضمون اس صورت کا یہ ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور دیکھو جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ نثر کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، انتصرت۔ یہ نثر اور نظم یہ دونوں اس کے ایک دوسرے کے متضاد لفظ ہیں۔ نظم وہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے جو اشعار اس میں آپ نے رکھے ہیں ان میں ایک وزن ہے، ایک بحر ہے، ترتیب کے ساتھ آپ لائیں۔ نثر ہوتے ہیں کہ الفاظ بکھرے ہوئے ہیں، ایک ترتیب میں نہیں۔ کواکب انتصرت، جو ستارے ہیں وہ بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس دن سمندر ابل پڑیں گے، فجرت۔ اب یہ جو جن تینوں صورتوں کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، ایک حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق، ان تینوں کے پڑھنے سے انسان کو وہ دن میں جو کچھ ہونا ہے ابھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں کو اگر سامنے رکھیں تو یہ مضمون بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے کہ جب سمندر ابل پڑیں گے، کیا مطلب؟ پچھلی صورت میں آیا تھا، سورۃ تکویر اس سے بالکل پہلے سورۃ تکویر ہی آئی ہے، اس میں تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ جس طرح کوئی دیگچا کھڑا کر کے پانی کا بھرا ہوا نیچے آپ آگ جلاتے ہیں تو وہ بھڑکتا ہے نا، اس اگلی صورت میں کہا کہ جب سمندر ابل پڑیں گے، اور تیسری صورت میں کہا صورت انشقاق، وہ ایک صورت چھوڑ کے آتی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکال پھینکے گی۔ ابھی تو ہم جانتے ہیں ایک بال کی شکل ہے، دونوں سروں سے پکڑ کے اس کو کھینچے تو گیند کے اندر جو کچھ ہے نکل آئے گا کہ نہیں باہر؟ اور اس گیند کے اندر کیا ہے، اس زمین کے اندر کیا ہے، یہ تو ہمیں سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ جہاں تک سائنس جا پہنچی ہے کہ یہ آگ کا ایک کرہ تھا سورج، اس سے یہ ٹوٹ کر علیحدہ ہوا، پھر اس کے اوپر کرسٹ آ گئی، اس کے اندر کیا ہے، آگے کبھی کبھی نکل آتی ہے بعض جگہوں سے لیکن وہ اتنی اندر ہے کہ اس کے اوپر کرسٹ کافی آ گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچے گا تو اس کے اندر آگ نکلے گی، آگ نکلے گی تو گویا وہی کیفیت ہو جائے گی کہ جیسے سمندر یوں ان کے نیچے جب ہے ہی آگ تو وہ گویا کہ بہت بڑا دیگچا ہے جس میں پانی ابل رہا ہے، اور جب وہ ابلے گا تو پھر بہہ پڑے گا، ابل پڑے گا، نکل آئے گا باہر۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، یہ تو ابھی ہونے ہیں، اللہ جانے کیسے ہوں گے۔ بہرحال یہ بات اتنی ہے کہ اس طرح سمجھ آتی ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، مراد یہ ہے کہ قبروں میں سے انسانوں کو، مردوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر شخص جان لے گا کیا اس نے آگے بھیجا تھا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا تھا۔ یا اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے، اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کیا اس نے مقدم کیا، کیا مؤخر کیا۔ یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں، جو پہلے میں نے ترجمہ کیا اس کو سمجھ لیں کہ انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں، اچھا یا برا، یہ وہ ہے کہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتے تھے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کیے ہوئے کاموں کے
اثرات باقی رہتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کوئی خیر کا کام کیا جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، مثلاً سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی، آپ ان کے لیے رب کا تعارف بنے، تو اب جو بھی وہ نیک کام کا آپ کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، آپ نے اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کو کیا بنایا؟ اس کو اللہ کا بندہ بنایا یا پیسہ کمانے والی مشین بنایا؟ کیا تربیت کی اس کی؟ تو جس طرح اب وہ جو کرے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں درج، یہ وہ ہے جو آپ پیچھے چھوڑ آئے۔ صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ یہ پیرالل، اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اور جو دوسرا میں نے ترجمہ کیا کہ انسان کو اس دن پتہ چل جائے گا کیا اس نے مقدم کیا اور کس چیز کو اس نے مؤخر کیا۔ یعنی اس زندگی کے اندر میں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم ایک دو رائے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا دنیا کو دیکھ لیں یا آخرت کو دیکھ لیں۔ دنیا کو مقدم کریں گے تو ظاہر ہے آخرت جائے گی، آخرت کو مقدم کریں گے تو ظاہر ہے ٹو گین سم تھنگ یو ہیو ٹو لوز سم۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی پیرالل، اس طرح تو نہیں چلتا۔ کسی ایک سے یا آپ دل لگا سکتے ہیں، یا دنیا یا آخرت۔ اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے مقدم کسے کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اس کو قرآن نے ایثار کہا، تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے ترجیح کسے دی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا بل تحبون العاجلہ، تمہارا بل کے ساتھ آ رہا ہے ہر جگہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو اس عاجلہ سے۔ اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے کس چیز کو مقدم رکھا تھا، کس چیز کو پرائرٹائز کیا تھا، کس چیز کو ترجیح اور کسے چھوڑ دیا۔ دیکھ لے، کوئی نہیں ابھی وقت پڑا ہے، ابھی دیکھ لے، اس دن ہر انسان کو پتہ چل۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں، اپنے رب کی شان کریمی کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا رکھا؟ پہلے تو یہ لفظ کریم سمجھ لے۔ کریم عربی کا وہ لفظ ہے جس میں تمام اچھی کوالٹیز شامل ہو جاتی، تمام ایڈجیکٹیوز اچھے جو ہیں وہ اس کے اندر۔ جب آپ نے کسی کو کریم کہہ دیا تو جتنی تعریف ہو سکتی تھی آپ نے اس کی کر دی۔ کریم، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی سفر سے واپسی پر تھے غالباً، یا واللہ عالم، برحال آپ باہر تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو دوپہر جب وہ جوبن پر آئی تو سارے پھر آرام کرنے کے لیے، وہ اسی طرح ہی ہوتا تھا، صحرا میں جب دھوپ گرمی چڑھتی تھی تو اس وقت جہاں کس کو سر چھپانے کی جگہ ملتی، کسی جھاڑی کسی درخت میں، تو وہ وہاں ذرا جا کے آرام کرتا۔ اب اتنے بڑے بڑے درخت تو تھے نہیں کہ اکٹھے ہو کے لوگ بیٹھ جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی درخت یا جھاڑی کے پاس آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ کسی کافر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ تو بڑا موقع ہاتھ آ گیا، قصہ آج تمام کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس نے وہ اتاری اور بس وہ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو وہ کہنے لگا کہ بتاؤ محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یقین کامل کی وجہ سے آپ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، آپ نے کہا وہی اللہ بچائے گا جس کے اختیار میں یہ تمام اسباب ہیں، اسباب اسی کے اختیار میں ہیں، وہی مجھے بچائے گا۔ اب آپ کے اس یقین کا یا کچھ ایسی کوئی کیفیت پیدا ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو وہ اللہ کے رسول نے اب اٹھا لی۔
آپ نے فرمایا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے؟ تو اس وقت اس نے ہاتھ جوڑ لیے کہ یا کریم ابن کریم، آپ تو انتہائی کریم باپ کے انتہائی کریم بیٹے ہیں، یعنی جتنی تعریف خوشامد ممکن ہو سکتی تھی گویا اس نے کر دی، اور آپ نے اسے اس شرط پہ چھوڑ دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کہیں کسی جنگ میں تم حصہ نہیں لو۔ اور اس نے واپس جا کر یہی کہا تھا جئتکم من اکرم الناس، لوگوں میں تمہارے پاس آیا ہوں اکرم، افضل التفضیل کا سیکھا اس نے، سب سے بڑے کریم آدمی کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تو جب آپ کریم کہتے ہیں تمام اچھی صفات اس کے اندر۔ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے رب کریم کے بارے میں، ایسا رب جو بڑا مہربان ہے، بڑے انعام و اکرام فرمانے والا، بڑا نوازنے والا، ایسے رب کے بارے میں، رب کی شان کریمی کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب یہ دھوکہ ہے کیا؟ اب اس کو جوڑیں جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ نہیں جی، کہ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اور جن لوگوں کی طبیعتوں میں ذرا لطیف جذبات زیادہ ہوتے ہیں ان کو یہ چیز بڑی اپیل کرتی ہے۔ اجی کمال ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ، اللہ اپنے بندوں کو آگ میں جھونکے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ماں پسند کرتی ہے کوئی بیٹا اس کا آگ میں، کوئی اولاد اس کی جل رہی ہو، اور اللہ ایک ماں سے کہیں بڑھ کر انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہ ان کو سزا دے گا؟ اور نہیں، ایسا نہیں، وہ تو بس اس نے باتیں کر دی ہیں کہ تاکہ مطلب کچھ لوگوں کو ایویں ڈانٹ دیا ہے صحیح ہو جائیں، چیزیں بہتر کر لیں، وگرنہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، بعید از عقل ہے، اللہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کی تو کیا، اسے کیا فائدہ ہونا ہے، ان کو جلا کر، ان کو سزا دے کر اس کو کیا ملنا ہے؟ بس اللہ نے ویسے باتیں کی ہے۔ یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، شان کریمی پر اللہ کی کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ اب اس کو سمجھیں کہ آخرت کا جو انکار ہے اس کے بڑے لیولز ہیں، بڑے اس کے شیڈز ہیں۔ ایک تو وہی ہے چٹا انکار، کوئی آخرت نہیں ہونی، بس یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کوئی ہم نے دوبارہ کھڑا نہیں ہونا، بالکل ختم، یہی دنیا ہی کی زندگی اصل ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، وہ بھی بوسیدہ، مٹی مٹی ہم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کھڑا کیا، ہی ہاتھ ہیا، کیا بات کرتے ہو، ہونے والی نہیں، عقل خراب ہو گئی، عجیب بات کرتا ہے، چٹا انکار۔ ایک تو یہ ہے، ایک انکار ہے اقرار کے پردے میں مان کر انکار کرنا، مثلا نہیں ٹھیک ہے قیامت قائم ہوگی، آخرت ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ چھڑا لیں گے، بس آپ نے تو ان کی کو کرنی ہے سیوا، ان کی خدمت کرنی ہے، وہاں یہ کو وہاں، اور کسی چیز، یہ ان کے پاس اتنا زور ہے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو میرے بندے ہیں، بس ان کو ادھر نہیں آپ نے دیکھنا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں اکثریت اس وہم، اس شفاعت باطلہ، جھوٹی سفارش، جھوٹی شفاعت، ایک ڈوگمے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے مسلمانوں کے ذہن کے اندر، نہیں یہ بچا لیں گے، یہ چھڑا لیں گے۔ اب تو چونکہ یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، ویڈیوز ہر محفل کی آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، تو ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں لوگ شیئر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ کس طرح کے آج کل مسلمانوں کے نظریات ہیں، بالخصوص اس حوالے سے، بس ہم حاضر ہو گئے ہیں، تو نے دیکھ لیا، اب ہمیں وہاں تو نے بچا لینا ہے، بس ٹھیک ہے، شریعت ساکت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب بتائیے یہ آخرت کا ایمان کوئی ہے فائدہ مند؟ یہ آپ نے کیا مانا آخرت کو، جب آپ کے دل پہ کوئی رو بھی نہیں پڑا، کوئی خوف ہی نہیں ہے اللہ کا، ہیبت ہی اللہ نے یہ پورے قرآن میں کم و بیش 8-10 پارے بنتے ہیں جن میں صرف ڈرایا ہے اللہ نے۔ کیوں ڈرایا اللہ نے؟ کیونکہ یہی ڈر ہے جو انسان کا کردار صحیح کر سکتا ہے۔
انسان کے عمل پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور آپ نے یہ جھوٹی شفاعت کا تصور گھڑ کے اسے زیرو کر دیا۔ کوئی خوف اب آپ کے دل میں نہیں ہے قیامت کا، کیوں؟ میں تو ادھر فلاں کے دربار کا میں وہ ہوں، عجیب عجیب جانوروں کے نام لیتے ہیں فخر سے، تو ان کے ساتھ منسلک ہیں، ہم نے تو ان کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم تو وہاں آتے جاتے ہیں، ہم تو وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ عجیب مزاج لوگوں کے پیدا ہو چکے ہیں۔ بڑا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن میں کہ جب ایک اکیلے اللہ کی بات کی جائے، اسی سے ڈرایا جائے تو ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ کوئی یہ کام بس وہاں ایک وہ کچھ نذرانہ دیا ہو تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ایک طمانینہ فیل کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا آپ نے اچھا بتایا۔ اقرار کے پردے میں انکار آخرت کا، مان تو لیا آپ نے، اور اس کے بعد شفاعت باطلہ کا آخری تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے ہیں ہم، جو کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، حرام خور ہیں، کچھ بھی ہیں، بس آپ کے نبی کی امت میں سے ہیں۔ جب آپ کے نبی کی ہم امت میں سے ہیں تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں بھی صحیح آپ؟ یہی آخرت کے انکار کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، جیسے یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی، الا ایام معدودہ، کہیں مطلب ہوگا بھی صحیح ایسا تو کوئی 2-4 دنوں کے لیے، اللہ کو بھی خیانت کرنی ہے ہماری وجہ سے، دوسروں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ میں ڈالے گا، ادھر ادھر نکال لے گا چپ کر، اللہ خیانت کرے گا ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم محبوب اس کے اتنے ہیں، اور ادھر ہم بعین ہی وہی، کیا فرق ہو گیا؟ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، آپ کی امت میں سے ہونا بس یہ میرے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ ہم بھول جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہو گزرے، سیرت غور سے پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے، لیکن ہیں کہاں؟ جہنم، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم میں، تم کہتے ہو؟ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو گیا، کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، آپ کی صحبت نصیب ہو گئی، پھر بھی کہاں ہیں؟ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں تیرے نبی کی امت میں سے ہوں، بیڑا پار ہے، آپ نے تو چھوڑنا ہی کچھ نہیں، اور پھر اپنے اپنے انداز سے چیزیں بنائی۔ ایک یہ انکار ہے آخرت کا کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اور یہ سب سے لطیف، سب سے باریک حملہ شیطان کا آخرت کے بارے میں انکار دل میں پیدا کر دے، وہ یہ ہے جو اس صورت میں آیا، اور وہ یہ کیا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ کسی کو جہنم میں جھونک دے گا، کسی کو جہنم میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اپنے رب کی شان کریمی پر تجھے کس چیز نے جری کیا۔ مجھے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، بالکل یہ اس میرے مفہوم کو صحیح ادا کرتے۔ وہ کسی نے کہا، پتہ نہیں کون ہے شاعر، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، ہم نے کبھی نافرمانی نہیں چھوڑی، اللہ سے کہا جاتا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، ہم نے کبھی گناہ نہیں چھوڑا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو صرف گناہ ہی گناہ کیے ہیں، ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کوشش بھی نہیں کی، کبھی نہیں کوشش کی گناہ چھوڑنے کی، لیکن پھر بھی تو نے ہمیں، ہمارا دل تو نے ہمیں پھر بھی دکھی نہیں ہونے دیا، تکلیف میں نہیں ڈالا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم تو کودتے رہے، چھلانگے لگاتے رہے، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کتنا رحیم ہے، ہم نے تو کبھی ایک طرف تیری منہ ہی نہیں کیا تیری طرف، ہم تو ادھر جہنم کی طرف ہمارا رخ تھا، ادھر ہی ہم نے کوششیں کی ہیں زندگی بھر، ادھر ہی ہم، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، بربک الکریم، اپنے رب کی رحمت کے بارے میں، اس کی شان کریمی کے بارے میں، کون سی چیز ہے؟ ما غرک
قرآن مجید میں آتا ہے، آپ ظاہر ہے مسئلہ تو یہی ہے، ہم پڑھیں تو پتہ چلے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نبئ عبادی، اے میرے بندے، اپنے رسول کو فرما رہے ہیں اللہ، نبئ عبادی، میرے ان بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور انہیں بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ اکٹھی آیتیں آئیں، کتنے مقامات ہیں جن میں پیرالل یہ بات اللہ نے کی، میری رحمت بھی بڑی وسیع لیکن میرا عذاب بھی۔ ہمیں غفور الرحیم تو یاد رہتا ہے، عزیز ذو انتقام یاد نہیں رہتا، شدید العقاب ذی الطول یاد نہیں رہتا۔ اب یہ اللہ کی صفتیں ہیں قرآن میں، یہ ہے اللہ کی صفات میں ٹیڑھ پن تلاش کرنا۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا، ان الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے اسماء و صفات میں کج روی، ٹیڑھ پن نکالتے ہیں اپنے مطلب کی، بس وہ چیز یہی کفایت۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کی شان کریمی پر کس نے دھوکے میں ڈالا؟ اور یہ کون ہے؟ اس کا وہ جوڑ ملا لیں ان آیتوں کے ساتھ، ایک تو سورۃ لقمان میں آئی ہے اور ایک سورۃ حدید میں ہے غالباً۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں۔ اب اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنا کیا ہے؟ اس صورت میں واضح کیا اسے، اللہ کی شان کریمی کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا دے گا تمہیں؟ اللہ کی شان کریمی کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے ان کی ترجیحات، ان کی عقل، ان کی ذہنی سطح، ان کا فہم، ان کی انکلینیشنز، ان کے حساب سے۔ جب ہم حق کی دعوت دیتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح دعوت دیتے ہیں، ہر شخص سے اس کی ذہنی مناسبت جس طرح کی ہو اسی طرح بات کی جائے۔ ابلیس بھی اسی طرح بعض لوگوں سے چٹا انکار کرواتا ہے، اور بعض لوگوں کی طبیعت جب اس طرح کی ہو جائے، بڑے وہ ادبی قسم کے، بڑے شاعرانہ مزاج، تو یہ کمال ہے، عجیب بات کرتے تو اللہ جہنم میں ڈالے۔ یہ میں آپ کو ذاتی تجربات بتا رہا ہوں، پڑھے لکھے پی ایچ ڈیز فلسفی، یار ایسی یہ مولویوں والی باتیں جب آپ کرتے ہو نا تو پھر یہاں سے اختلاف ہمارا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے کچھ کولیگز کے یہ بتا رہا ہوں کمنٹس۔ عقلی طور پر محال ہے کہ اللہ کسی کو، اللہ کو کیا لینا ہے مجھے بتاؤ؟ اللہ نے اس لیے پیدا جہنم میں ڈالنے کے لیے؟ تو بڑے جو ایک نستعلیق کے، بڑے چہکنے، بڑے سوشل، جن کو وہ ان تصورات سے دور بھاگتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو بھائی، ہماری ہیں کہاں، یہ تو قرآن کی بات ہے، میں تو قرآن کی سنا رہا ہوں۔ یا تو کہو قرآن کیوں ڈراتا ہے کہ اللہ پہ اعتراض ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے تمہیں وہ سنا رہا ہوں۔ الذی خلقک، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، تمہاری نوک پلک سواری، فعدلک، کیسا اعتدال اور توازن رکھا۔ لفظ عدل اللہ لائے ہیں یہاں، تم دیکھو تو صحیح، اپنا وجود دیکھ لو، اس کائنات کو دیکھ لو، کیسا توازن ہے، کیسا عدل ہے۔ جس نے اس پورے کائنات میں اتنا عدل رکھا ہے، تمہارے اعمال کے بارے میں کوئی عدل، کوئی میزان، کوئی ترازو، جو مرضی کرتے پھرو اور انجام بس بہتر۔ یہ جو عادل ہے تمہارا خالق۔ وقت ہو گیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔